ناظرین کرام، مسیحا کے جلالی اور قدوس نام میں، جس کا نام سب ناموں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور جس جیسا نام اس دھرتی پر کسی اور کو بخشا نہیں گیا، آج اسی کے مبارک ترین نام میں آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہوں اور شکر گزار ہوں اس ذات باری تعالیٰ کا جس نے یہ خوبصورت اور انمول موقع میری زندگی میں بطور غنیمت بخش دیا ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر خداوند کے عجیب کاموں کا خود تذکرہ مقدسوں کے وسیلہ سے سن سکوں اور اس کا تذکرہ کر بھی سکوں۔ اور آپ میرے ساتھ گزرے کئی پروگرامز میں شریک کار رہے ہیں، اور یہ پروگرام کہ میں مسیحی کیوں ہوں، آپ کے بہت سارے سوالات کے جوابات دینے کا سبب بھی بنا اور آپ کی روحانی ترقی کا سبب بھی بنا، اور آپ کو یہ بھی جواب مل گیا ہوگا کہ جب کوئی کسی اور دین سے نکل کر مسیحا کے پیچھے ہو لیتا ہے، سب کچھ کہتے ہیں بیڑیاں جلا کر، تو اس کے سامنے وہ کون سی ایسی امید ہوتی ہے، وہ کون سا بیش قیمت خزانہ اس کو مل جاتا ہے کہ وہ سب کچھ داؤ پر لگا کر صلیب اٹھا کر مسیحا کے پیچھے ہو لیتا ہے۔ ہم نے ماضی میں ان تمام باتوں پر مختصراً بات کی ہے۔ ان پروگرامز میں ایک خداوند کے عظیم خادم جن کو وہ اپنے ہاتھوں میں ایک اوزار بنا کر استعمال کرتا ہے، جناب قاری یوحنا صاحب ہے، اور وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شریک کار رہے۔ ان کی زندگی کے مسیح کے ساتھ سفر یا تجربہ سے متعلق ہم بہت کچھ سیکھ رہے تھے، اور شکر ہے کہ ہم نے ان کی گفتگو سے کوئی نفرت کی بدبو آتی ہوئی نہیں سنی، بلکہ الفاظ میں محبت کی خوشبو نظر آتی تھی۔ اور آج بھی قاری یوحنا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ آگے بڑھوں، میں ایک دفعہ پھر اپنے بھائی قاری یوحنا صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں پھر سے تشریف لائے۔ آپ بہت مصروف ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے وقت نکالا۔ یقیناً میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکر گزار ہوں، اور امید ہے کہ یہ ہماری آخری نشست نہیں ہوگی۔ ہم اس کے بعد بھی اور کئی نشستیں کریں گے اس دھرتی پر، اور بائی دا وے اگر اس دھرتی پر کوئی اور نشست کرنے کا اتفاق نہ بھی ہوا، ہم دونوں کے پاس ایک زندہ امید ہے کہ ہم وہاں پر نشست کریں گے، آمین، اور خداوند خدا کی ستائش اور حمد اور اس کی تعریف کریں گے۔ اس کا شکر ہو کہ اس صلیب کے پیغام کے وسیلہ سے آپ اور میں اکٹھے ہو پائے، تاکہ ہم قوموں اور امتوں کے لیے اور اپنے ناظرین کے لیے برکت کا سبب ہو سکیں۔ آپ سے جو بات چیت ہو رہی تھی، آپ نے ہمارے کئی پروگرامز میں A to Z اپنی زندگی کے تجربات سے متعلق بیان کیا ہے۔ بائی دا وے ان پروگرامز میں آپ کا آنا آپ کو کیسا لگا؟ بردر نوید، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اگین اس پروگرام کے لیے کہ میں مسیح کیوں ہوا، آمین۔ اور میں مسیح کیوں ہوں کہ یہ بہت سارے لوگوں کو انکریج کرتی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کے بارے میں بتائیں۔ جو مجھے دا بیوٹی آف کرائسٹ از دیٹ ہم جب مسیح ایون کہ جو کوئی مسیح گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ بھی مسیح نہیں ہے، ٹھیک ہے، جی، اور کسی کو
بائی فورس بھی مسیح نہیں کیا جا سکتا. اور اس کے بعد یہ ہے کہ حالانکہ کوئی بورن فیملی جس کی بیک گراؤنڈ سارا مسیح ہے وہ بھی مسیح نہیں ہے, اس کو بھی صلیب کے سامنے آنا ہوگا. شخصی تجربہ ہونا ضروری ہے اور اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا ضروری ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے آپ کی خدا کے ساتھ. تو یہ ایک خدا کا شکر ہے کہ یہ ایک آنر ہے کہ دوبارہ سے پھر آ سکوں اور آپ کے ساتھ مل کر اس پروگرام کا حصہ بن سکوں. اور میں اپنے سننے والے اور دیکھنے والے تمام ناظرین اور حاضرین کا شکر گزار ہوں کہ جو اس پروگرام کو سنتے رہے. میں جو بھی آپ کمنٹ کرتے ہیں, آپ کالز کرتے ہیں, آپ کی رائے ہے ہمارے لیے اس پروگرام کے لیے, اور آپ نے مجھے انکریج کیا, اور کئی لوگوں نے جنہوں نے ڈسکریج کیا ہوں, جن کو کوئی میرا پروگرام اچھا نہیں لگا, میں آپ سب کے لیے بہت زیادہ برکت چاہتا ہوں. اور میرا یہ پروگرام آپ کے ساتھ کرنے کا میرا یہ مقصد بالکل نہیں ہے, اور نہ ہی تھا اور نہ ہی ہوگا کہ میں کسی کی فیلنگ کو ہرٹ کروں. میں نے جیسے بگننگ میں کہا کہ یہ ایک میری پرسنل لائف ہے, مجھے جینے کا حق ہے, مجھے اچھائی اور برائی کے جاننے کے بارے میں حق حاصل ہے, اور میں اس کو سمجھ سکتا ہوں, اور میں نے اس کو سمجھا اور پایا. ٹھیک ہے, کلام میں لکھا ہے کہ تم سچائی کو جانو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. تو میں نے اس سچائی کو جانا, اس کی تحقیق کی اور اس کو پایا, اور اسی کے پیچھے ہو لیا. جیسے آپ نے پچھلے ہفتے پروگرام میں کہا کہ وہ جو پاکستان آپ نے کیا کچھ پایا, یا وہ کیا کچھ آپ کو ملا, جہاں کہیں بھی میں رہتا ہوں کیا کرسچن لوگوں نے آپ کی مدد کی, آپ کو بنگلہ گاڑی دی, پیسے دیے. تو جب میں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں اور اس کی تلاش میں یہ شروعات کی, جب میں اس کے پیچھے چلا, تو میں ایک خدا کے خادم کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا پاکستان میں ہی. تو میں نے اس سے بات کی, تو اس کو جب پتہ چلا کہ میں مسیح کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, تو اس نے کہا کہ یوحنا تجھے پتہ ہے کہ تو کتنی بڑی کاسٹ پے کرنے والا ہے, اس کی کتنی بڑی قیمت جو ہے آپ کو چکانی پڑے گی. تو میں نے کہا کلام میں تو لکھا ہے نا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ کون ہے وہ جو اپنا گھر تعمیر کرنا چاہے, ایک گھر بنانا چاہے, اور پہلے حساب نہ کرے کہ اس پر کتنی لاگت آئے گی. ٹھیک ہے, اور پھر اس نے کہا کہ اگر تم میرے پیچھے آؤ تو اپنی خودی کا انکار کرو اور اپنی صلیب اٹھاؤ. ٹھیک ہے, اور وہ میرا شاگرد نہیں ہو سکتا جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں پیچھے نہیں دیکھتا اور وہ جو ہے وہ میرے کچھ نہیں لگتے, لیکن بات یہ ہے میں ان کے لیے ہر روز دعا کرتا ہوں, لیکن میں اپنے کامل یسوع مسیح کی طرف دیکھتا ہوں کہ تاکہ اس کی طرف میں دیکھوں, تاکہ میں جو ہے اپنی اس دنیا کی دوڑ کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ ختم کر سکوں. تو میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اس پروگرام کے لیے ہمیشہ کے لیے, اور اس کے لیے دعا کرتا ہوں, اور اپنے سننے والے دیکھنے والے تمام ناظرین کو, اور جو اس پر کمنٹ کرتے ہیں, جو ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں, میں ہر روز سیکھتا ہوں. میں اچھائی سے بھی سیکھتا ہوں اور میں برائی سے بھی سیکھتا ہوں, اور میں سیکھتا رہوں گا. میں ایک طالب علم ہوں, ایک شاگرد کی روح کا ہونا بہت ضروری ہے. میں اپنے سننے اور دیکھنے والوں کے لیے یہی کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں مکمل طریقے سے سیکھ کر آپ کے سامنے آیا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. میں ہر روز سیکھ رہا ہوں, لیکن جو باتیں میں نے ماضی میں کی ہیں پچھلے ہفتوں میں پروگرامز میں, وہ باتیں ایسی ہیں جو مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی. آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے, وہ میری ہڈ بیتی باتیں ہیں کہ وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتی, لیکن میں آگے بھی فیوچر میں جو ہے وہ اپنی زندگی کو ایک اچھے نمونے میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ سے جو بات میں آج جاننا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب پہلے دوسرے مقام پر تھے تو اس وقت تو اس کتاب مقدس کو آپ کہتے تھے کہ یہ بگڑ گئی, یہ تبدیل ہو گئی. عیسائیوں کے جو مذہبی رہنما ہیں انہوں نے اس میں تبدیلیاں کر دیں, کئی نسخے ہیں اس کے, شاید ترجموں کی بات تھی یا کیا تھا. تو اب آپ خود اس کتاب
کو پڑھنے والے ہیں. وہ کہتے ہیں شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے. تو اب خود اس کتاب کو آپ پڑھ رہے ہیں اور اس کا درس دے رہے ہیں, تو اب آپ کس طرح اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ پا رہے ہیں کہ یہ بدلی ہوئی نہیں, چینج نہیں ہے, کرپٹڈ نہیں ہے, یہ خدا کا ملہم کلام ہے. ہاں اس میں آیات لکھی ہوئی ہیں جہاں پر ہے کہ یہ خدا کا ملہم کلام ہے, لیکن آپ ناظرین کے لیے یا میرے لیے کوئی ایسی بات کرنا چاہیں کہ واقعی یہ خدا کا معتبر کلام ہے, اب آپ کی سوچ بدل گئی, کوئی ایسی بات کہنا چاہیں مختصر طور پر؟ تھینک یو. یہ بہت اچھا سوال ہے جو آپ نے میرے لیے کیا کہ جب میں نے خدا کے کلام کو پڑھنا شروع کیا, تورات, زبور, انجیل اور صحائف انبیاء کو پڑھنا شروع کیا, تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ میں ساری زندگی میرے ذہن میں یہ تھا, اور جو میرا ایمان تھا اور جو کچھ میں نے اپنے علماء اکرام سے, اپنے اساتذہ سے سیکھا تھا کہ بائبل تبدیل ہو چکی ہے, لیکن اس کے بارے میں نے خود تحقیق نہیں کی. ٹھیک ہے, اور ان پر ہی میں ایمان رکھتا تھا, اور میں کہتا تھا جو کچھ میرے استاد صاحب نے بولا ہے وہی سونے پہ سہاگا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بارے میں مجھے موقع ہی نہیں ملا, اور نہ ہی مجھے کسی نے انکریج کیا کہ بھائی جان آپ وہ بھی خدا کا کلام ہے, کیونکہ جب میں پہلے میری زندگی تھی جہاں پر میں رہتا تھا, میں ایمان رکھتا تھا تورات, زبور اور انجیل پر اور صحائف انبیاء پر, لیکن مجھے کسی نے, نہ ہی میں نے پڑھا ان کو, نہ ہی میں نے دیکھا, بلکہ میں نے اپنے دوستوں سے اور اپنے اساتذہ سے اور یا کسی نیٹ ورک کے ذریعے سے سنا کہ جو ہے تورات, زبور اور انجیل جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہے, اور اب اس کا سارا نچوڑ جو ہے وہ قرآن مجید میں ہے. لیکن قرآن مجید کو جب میں پڑھتا ہوں تو مجھے اچھے طریقے سے سمجھ نہیں آتی, کیونکہ وہ تو عربی میں ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھنے کے لیے مجھے کم از کم 21 سال کا جو کورس ہے, علامہ یا مفتی جو بنتے ہیں وہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں, اور ان میں بھی جب وہ ختم ہوتے ہیں تو اینڈ پہ جا کر ان میں بھی آپس میں اختلاف ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ ابھی یہ ترجمہ ٹھیک ہے, ابھی وہ ترجمہ نہیں ٹھیک. یہ ان کی زندگی کی باتیں ہیں, لیکن میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ کلام مقدس کو, اس کتاب کو پڑھنا اور اس پر 100% ایمان لے کے آنا, جس کو میں ساری زندگی ریجیکٹ کرتا رہا ہوں. لیکن میں اب یہ گواہی دیتا ہوں کہ جب سے میں نے اس کلام کو پڑھنا شروع کیا ہے اور پاک روح کی برکت سے اس کو سمجھنا شروع کیا ہے, میری زندگی چینج ہوئی ہے. میں اب یہ کہتا ہوں کہ یہ چینج نہیں ہوئی, بلکہ یہ زندگیوں کو چینج کر دیتی ہے. یہ خدا کا کلام ہے, یہ بند اور گودے میں نکل جاتا ہے. یہ ہمارے جسموں میں خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے. ایسے ہی میں یہی کہتا ہوں کہ مجھے پہلے شروع میں چیلنج تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے, میں جس کتاب کو ساری زندگی جانتا نہیں ہوں, پڑھا نہیں ہے, جو میرے ذہن میں تھا کہ وہ تبدیل ہو چکی ہے, اس کو ایک دم میں پڑھنا شروع کر دوں اور اس پر ایمان لانا شروع کر دوں. یہ ایک لمبا پروسیس تھا. جیسے جیسے میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا اور میری زندگی اس ویسے چینج ہوتی شروع ہوگی, تو مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ چینج نہیں بلکہ زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے. آمین آمین. تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ اس کو تبدیل ہو گئی امینڈمنٹ کے تعلق سے بات کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اپنی نگاہ سے کوئی ایسا نقطہ وہاں پر دیکھنا چاہتے ہوں, جب نہیں ملتا تو وہ یہ کہتے ہوں کہ جی بدل گئی ہے. یہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے. لیکن آپ کا جو جواب ہے وہ کافی معتبر ہے, اور میں خود بھی جب کتاب مقدس کا مطالعہ کرتا ہوں تو عہد عتیق اور عہد جدید میں متعدد ایسی آیات ملتی ہیں جن کا نچوڑ یہ ہے کہ ہر ایک صحیفہ خدا کے الہام سے ہے, تعلیم, الزام اور تربیت کے لیے. مکاشفہ کی کتاب 22:18 میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے, نہ تم اس کتاب میں کچھ بڑھانا نہ گھٹانا, ورنہ اس میں لکھی ہوئی آفتیں تم پر نازل ہوں گی. اور کلام مقدس میں ایک اور مقام پر لکھا ہے, نبوت کی کوئی بات کسی کے
اس میں تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں ہے، مبنی نہیں ہے، بلکہ جو نبی بولتے تھے وہ روح القدس کی تحریک سے بولتے تھے، وہ ان کی رہنمائی کرتا تھا۔ اور ویسے بھی کتاب مقدس میں لکھا ہے خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، اس میں نہ کچھ گڑایا، نہ اس میں کچھ بڑھایا جا سکتا ہے، نہ گھٹایا جا سکتا ہے۔ اور ویسے بھی اور بھی کتب میں پڑھتا ہوں، ان کتب میں اور اس کتاب میں ایک بہت بڑا فرق جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ایک ترتیب نظر آتی ہے، تخلیق کائنات سے لے کر آخری عدالت تک بالکل ایک سلسلہ، ایک ترتیب نظر آتی ہے۔ حالانکہ تقریباً 1600 سال کا عرصہ لگ گیا اس کتاب کو لکھنے میں، یعنی ملہم ہونے میں، لیکن 1600 سال شاید اس سے زیادہ پشتیں گزر گئیں، لیکن اس میں ایک تواتر، ایک سلسلہ پایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک ہی مصنف ہمیں نظر آتا ہے، اور وہ ذات الہی خود ہے۔ اگر کوئی انسان ہوتے تو ان میں کہیں کیا لکھا ہوا ہوتا۔ میں دوسری کتب بھی پڑھتا ہوں جن میں کوئی ترتیب نہیں ہے، کوئی بات وہاں سے اٹھ کر یہاں آ گئی، یہاں سے وہاں، پزلز، لیکن اس کتاب میں ایک ترتیب نظر آتی ہے شروع سے آخر تک، اور محبت خداوندی کا ہر صفحے پر ہمیں اظہار نظر آتا ہے۔ ہمارے پاس یہ اردو ترجمہ ہے تاکہ ہم اردو ترجمے کو اپنے لیے اور بہتر طریقہ سے سمجھ سکوں۔ آپ نے ویسے بات ساری کر دی ہے، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی مزید، لیکن میں اپنے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارے لیے واقعی اردو ترجمہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنی زبان میں بہتر طور پر اس کو سمجھ سکیں، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ایسے مقدسوں کے لیے جن کی مجالس بیٹھی اور انہوں نے اوریجنل ہیبریو، گریک اور آرامی زبان میں جو حصص تھے ان کی مجالس بیٹھ کر انہوں نے تراجم کیے، اور آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ کوئی نوید ملک گھر پہ بیٹھ کے ترجمہ کر کے ہمارے سامنے نہیں لایا ہے، تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ لگتا ہے آپ کچھ اور کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ایک بات یہاں پر اپنے حاضرین اور ناظرین کے لیے یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہاں، آپ کسی بھی مذاہب سے ہیں، آپ مسیحی ہیں یا ہندو، سکھ یا مسلمان ہیں، میں ایز اے ایکس مسلم جو ہے وہ یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو میرا تجربہ ہے۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب خدا اپنا کلام اس دنیا میں اتارتا ہے تو وہ اس کی حفاظت بھی خود ہی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم کہیں کہ خدا کا کلام تبدیل ہو گیا، خدا نے کلام اتارا اور وہ انسان نے چینج کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا میں تو کوئی پاور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لکھا ہے کہ بے شک ہم نے اس کلام کو اتارا، ٹھیک ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی جو ہے وہ حفاظت کریں گے۔ تو کیا جو ہمارے بہن بھائی جو مسلمان ہیں، وہ میرے بہن بھائی ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں، انہم التوراۃ والزبور والانجیل وما احل به لغیر اللہ، یہ خدا کا کلام ہے، تورات، زبور اور انجیل اور صحاف انبیاء، یہ خدا کی طرف سے اترا ہوا ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک انسان خدا جو رب الجلال ہے، ٹھیک ہے، جو قدوس ہے، ٹھیک ہے، جس کے بند کیے ہوئے کو کوئی کھول نہیں سکتا اور جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک انسان اس کے کلام کو تبدیل کر سکے؟ میرے خیال سے نہیں، کیونکہ ہم نے صرف سنی سنائی باتیں کی ہیں اور اس پر عمل کیا ہے۔ میں یہی انکریج کروں گا کہ ہاں، میں اپنے تمام مذاہب سے کہ جتنے بھی مذاہب اس دنیا میں ہیں، اگر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام تبدیل ہو چکا ہے، تو میں ان سے ڈس ایگری نہیں ہوں، کیونکہ یہ ان کا ایمان ہے، ان کا خیال ہے۔ لیکن میں ایک انسان ہوتے ہوئے، ایک مسیح میں ہوتے ہوئے، میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس کلام کو پڑھیے۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ یہ تبدیل ہو چکا ہے، تب بھی اس کو پڑھیے۔ اس میں بہت ساری
انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں، ٹھیک ہے. جو مجھے سب سے اچھی بات کتاب مقدس میں لگتی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے آپ کئی مذاہب میں تقریباً سب میں آپ دیکھیں کہ ان کی کتب جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جو انبیاء اکرام ہیں وہ گناہوں سے پاک ہیں، ان کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں. لیکن سب سے بڑی بیوٹی آف دس بائبل از دیٹ اس نے کسی کا گناہ نہیں چھپایا. اس نے سارے نبیوں کے گناہوں کو ایسے شیشے کی طرح سامنے رکھا. ٹھیک ہے، آدم نے گناہ کیا، خدا نے کہا کہ تو نے گناہ کیا. ٹھیک ہے، داؤد نے گناہ کیا، حضرت داؤد نے، ٹھیک ہے، خدا نے کہا کہ تو نے گناہ کیا. موسیٰ نے خدا کی نافرمانی کی، خدا نے کہا کہ تو نے نافرمانی کی. اسی طرح اس کی بیوٹی یہ ہے کہ اس میں کسی بھی نبی کا گناہ نہیں چھپایا گیا، اور اس میں واحد ایک ہستی ہے جس نے کہا کہ کون ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے، وہ جناب عیسیٰ مسیح ہے. آمین آمین. ٹھیک ہے، اس نے کہا، اس نے ڈنکے کی چوٹ پر کہا، اس نے کہا کہ کون ہے، کوئی ہے جو مجھ پر گناہ ثابت کرے. ٹھیک ہے، وہ صلیب پر چلے گئے حالانکہ بے گناہ ہوتے ہوئے، لیکن اب ہمارے گناہوں کو لے کر وہ صلیب پر ایک ہولی برے کی طرح وہ صلیب پر گئے. سو اس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ گناہوں کو جو ہے وہ ایسے شیشے کی طرح سامنے رکھتی ہے. تمام انبیاء اکرام کے جتنوں نے جو بھی گناہ کیا وہ ہے. اس نے مجھے بھی کہا کہ یوحنا تو بھی گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، تجھے یسوع مسیح کے پاس آنا ہوگا اپنی معافی کے لیے، اپنے گناہوں کی معافی کے لیے. اس نے نوید ملک سے بھی کہا کہ آپ بھی گناہ گار ہیں، آپ پدیشی گناہ گار ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یسوع مسیح کے پاس آنا پڑے گا. اگر دنیا میں کوئی بھی مذہب ہے تو یہ بائبل، یہ کتاب مقدس ان کو انکریج کرتی ہے کہ اگر آج تک وہ اس حقیقت کو نہیں جان سکے کہ وہ گنہ گار ہیں تو یہ ان کے پاس ایک روشنی ہے. اور ان کے صرف وہ یہ نہیں بتاتی کہ آپ گنہ گار ہیں، بلکہ یہ رستہ بھی بتاتی ہے کہ اس کا کیا حل ہے. ٹھیک ہے، بیماری ہی نہیں بلکہ علاج بھی ہے. سو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس کتاب کو ایمان نہیں رکھتے، اس کتاب پر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا اور خدا کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ میں نے اپنی سچائی خدا کے زندہ کلام میں سے پائی ہے. جب آپ بات کر رہے تھے، ایک آیت آپ نے عربی میں تلاوت کی، انا نحنو نزلنا الذکر و انا لنا لحافظون. یہ آیت کس انجیل یا یہ قرآن مجید کی قرآن مجید میں ہے؟ سو اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک ہم نے اس کتاب کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرتے ہیں. یہ کہیں قرآن حکیم کے بارے میں ہی تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ تمام کتب کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر کہ یہ تمام خدا کی کتب کو جو ہے، ذات الہی کی کتاب جو ہے، تورات زبور انجیل کی جو ہے، وہ اس پر مور لگاتی ہے کہ ہاں یہ خدا کا کلام ہے. میں آپ کی بات سمجھ گیا. یعنی گویا آپ کا مطلب یہ کہ ہمارے بہت سارے مسلمان بہن بھائی قرآن حکیم کو اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، بالکل، اور پھر تورات کو بھی سمجھتے ہیں، زبور کو بھی سمجھتے ہیں، انجیل کو بھی سمجھتے ہیں، صحائف الانبیاء کو بھی سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت یہ بتاتی ہے یہ بھی خدا کا کلام ہے، صرف ایک کتاب یعنی قرآن حکیم ہی نہیں، کیونکہ یہ بھی پروردگار عالم کی طرف سے یہ کلام ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہے. تو وہ کلام اس کے کلام کے بارے میں ہے، کسی کتاب کی بابت نہیں ہے، بلکہ اس کے کلام کے بارے میں ہے. ویری گڈ، یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ آئی. جو بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی ہیں، ان کا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ان کتب پر ایمان نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، ان کا ایمان، کیونکہ ان کا ایمان ان 4 کتابوں پہ ہے. ایسے اسلامک پوائنٹ آف ویو، لائک تورات زبور اور انجیل، اور وہ کہتے ہیں کہ قرآن بھی خدا کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. تو یہ ان کا ایمان ہے، اور ان کا ایمان ہی کامل نہیں ہوتا کہ اگر وہ اس پر ایمان نہیں رکھتے کہ یہ بھی خدا کا کلام ہے. اگر وہ ایمان رکھتے ہیں کہ تورات زبور اور انجیل بھی خدا کا کلام ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے کلام کی بھی حفاظت کرتا ہے. بہت سارے میرے مسلمان دوست جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں،
شاید وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ ابھی جس پوائنٹ پر بول رہا ہے بھلے آپ کی باقی باتوں سے متفق نہ بھی ہوئے ہوں، اس بات کے ساتھ وہ بالکل متفق ہیں، لیکن میری تھوڑی سی ایک فرق قسم کی سوچ ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بحیثیت ایک مسلمان کے، اگر میں مسلمان ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرا ان کتابوں پر بھی ایمان ہے ورنہ میں مسلمان ہی نہیں، تو کیا اس کور پر ایمان لانے سے میرا ایمان مکمل ہوتا ہے، یا جو ان کتب میں ٹیچنگ ہے، تعلیم ہے، اس پر ایمان لانے سے میرا ایمان مکمل ہوتا ہے؟ کیونکہ کور پر ایمان لانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو تعلیمات ہیں ان کو اپنانا اور دل میں اتارنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ پتہ نہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہوں کہ یہ خدا کا زندہ کلام ہے، یہ ایک گائیڈ لائن ہے ہماری زندگی کے لیے، ہمارے گناہوں کی نجات کے لیے، ٹھیک ہے، یہ ایک راہ نجات ہے جو آپ کو خدا تک لے، یہ گائیڈر ہے آپ کی۔ سو یہ نہیں کہ اس کو دیکھنا اور اس کو ایک کور یا ایک ایز اے بک اور صرف اپنے ذہن میں رکھنا کہ تورات، زبور اور انجیل جو ہیں یہ واقعہ ہی خدا کی کتابیں ہیں، اور ان کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں، نہ ہی اپنی طرف سے تحقیق کی، نہ ہی اپنی طرف سے ان کو پڑھا۔ سو یہ ممکن کافی نہیں ہے، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے، بالکل یہ میرا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سو میں یہی کہوں گا کہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں ایمان رکھتا ہوں، ایز اے ایمان رکھتے ہوئے اگر میں کہوں کہ میں صرف مسیح ہوں اور میں عہد جدید پر ایمان رکھتا ہوں، عہد قدیم جو ہے وہ تو یہودیوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے، اور میں صرف اس کو دیکھوں، ٹھیک ہے، اور اس کو پڑھوں بھی نا، تو میں کیسے مکمل ہو سکتا ہوں؟ بالکل صحیح ہے۔ یعنی کچھ معترض حضرات ہیں جو کہتے ہیں بائبل بدل گئی ہے، آپ نے اس کا بڑا واضح طور پر جواب دے دیا اور بہت سارے لوگ اس بات سے بڑے مستفیض ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ جو کہتے ہیں بائبل تبدیل ہو گئی، یہ ان کا گویا ایک سلوگن ہے، ایک نعرہ ہے، اس طرح کے لوگ شاید یہ بات کہتے ہوں گے کہ اس کتاب پر ہمارا ایمان ہے، لیکن جب ایمان کی بات کی جائے تو میں سمجھتا ہوں آپ بھی متفق ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے وہ میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، مانتا ہوں کہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر تو ایمان ہے، لیکن اگر اس پر ایمان لکھے ہوئے پر نہیں ہے تو پھر یہ ایمان مجھے نہیں معلوم کس طرح کا ایمان ہے۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، میں ٹرین میں جب بیٹھتا ہوں، میں پلین میں بیٹھتا ہوں، جب میں مارکیٹ پلیسز میں ہوتا ہوں، لوگوں کے پاس موٹی موٹی ڈائجسٹ ناول رسائل ہوتے ہیں، بک سٹورز کے بعد معذرت کے ساتھ کہوں گا ننگی تصاویر والے لوگ ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اور داڑیوں والے ان کے پاس سے بھی گزرتے ہیں۔ کیا مجال کہ کوئی کسی کو کہے یہ حرام ہے، کیوں تم یہ دیکھتے ہو، یہ تمہارے ایمان کی خرابی کا سبب ہوں گے؟ کوئی نہیں منع کرتا، لیکن جب کتاب مقدس کی بات آتی ہے تو فوراً یہ سوال اٹھتا ہے، یہ بدل گئی ہے، یہ منسوخ ہو گئی ہے، یہ وہ ہو گیا، یہ وہ ہو گیا۔ یہ میرے خیال میں بہت اچھا ٹاپک تھا جس پر ہم نے بات کی ہے۔ مستقبل قریب اور بعید میں مزید ہم باتیں کرتے چلے جائیں گے۔ یک بار پھر میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو۔ گاڈ بلیس یو۔ ناظرین کرام، میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ خدا را کتاب مقدس کی ان سچائیوں اور حقائق کو اپنے دلوں میں بسا لیں، تعصب کو اپنی زندگی سے دور کریں، نور اور ہدایت جن کتب میں پائی جاتی ہے ان کو ایکسپٹ کریں اور ان کی تعلیمات کو، اور منجی عالمین کے پاس آ کر یوحنا صاحب کی طرح اور اس شخص کی طرح گناہوں کی معافی اور حیات ابدی پانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر پائے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ دیکھتے رہیے پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں۔